بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں صلاۃ الحاجات کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں۔ صلاۃ الحاجات کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے، اور صلاۃ الحاجات پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ صلاۃ الحاجات تمام مشکلات کے حل کے لیے ایک مجرب عمل ہے۔ صلاۃ الحاجات دن اور رات میں کسی بھی وقت پڑھیں، اور کتنی رکعت پڑھنی ہے۔ صلاۃ الحاجات پڑھنے کے بعد اللہ تعالی سے دعا کس طرح مانگنی ہے۔ صلاۃ الحاجات پڑھنے کا طریقہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی امر پیش آتا تو نماز پڑھتے، اس کے لیے 2 یا 4 رکعت پڑھتے۔ اس پاک میں ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس کے بعد رکوع کرنا ہے اور نماز کی طرح نماز عادت پڑھنی ہے، یہ رکعت پوری کرنی ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے ساتھ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے ساتھ یہ بھی سورت قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اسی طرح 2 رکعتیں پوری کرنی ہے، پھر سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعتیں اور پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ دعا کس طریقے سے کرنی ہے، کون سی دعا کرنی ہے؟ دعا یہ ہے، دعا مانگو تو ایسے کہو جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اسم پاک ارحم الراحمین کہو، یا ارحم الراحمین، دعا میں یا ارحم الراحمین یا صرف ارحم الراحمین ارحم الراحمین ارحم الراحمین، جب 3 بار یہ پڑھو گے تو اس ارحم الراحمین تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ
فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، فرشتہ ندا کرتا ہے مانگ کے، ارحم الراحمین تیرے طرف متوجہ ہے، یعنی اسی طرح دعا کرنی ہے۔ اور دوسرا طریقہ بھی ہے، اگر اس طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں، صرف اس میں 2 رکعتیں نفل پڑھنی ہے۔ دوسرا طریقہ صرف 2 رکعتیں نفل پڑھنی ہے، حاجت مانگے فوراً قبول ہوگی، دن کے کسی بھی وقت یا رات کے کسی بھی وقت صرف 2 رکعت نفل حاجت پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر زبانی یاد نہیں ہے تو کوئی بھی سورت پڑھ لے، اسی طریقے سے 2 رکعتیں پوری کریں، اس جگہ بیٹھ کر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کون سا ہے؟ درود شریف یہی جو نماز والا درود ہے، پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 دفعہ یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، ایک حاجت مانگے اور دل لگا کر مانگے، انشاءاللہ آپ کی حاجت فوراً قبول ہوگی۔ اگر روزانہ کا معمول بنا لے تو بھی ٹھیک ہے۔ دعا کون سی ہے؟ جو صلاۃ الحاجات کی دعا ہے، حاجت کی دعا ہے، جو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے صلاۃ الحاجات ہے تو ان کے لیے دعا کون سی پڑھنی چاہیے، اس دعا کے بعد دعا کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ دعا یہ ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت پیش آئے یا کسی بندے سے کوئی حاجت ہو تو اور اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے، جیسے ہم نے اپنے اوپر بتلائی۔ دونوں طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانوں کی ثنا کرے اور درود شریف پڑھے، پھر یہ دعا پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرت له ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک من کل بر والسلامۃ من کل والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرت له ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها
هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ارحم الراحمین کا جب لفظ آئے یا ارحم الراحمین کا لفظ آئے تو 3 بار کہنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، کیونکہ ان الفاظ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے۔ ارحم الراحمین کہتا ہے، اس کے جواب میں کہتا ہے مانگ ارحم الراحمین، تیرے انتظار میں ہے۔ اسی طریقے سے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر دبائیں۔ کمنٹ میں ارحم الراحمین دونوں صفاتی نام میں سے کوئی ایک نام کمنٹ ضرور کریں۔ اگر دل کہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر کرنا مت بھولیے۔